اگر نواز شریف صاحب بالفرض بضد ہو کہ اسی احتساب کے بیانیے کے ساتھ ہی واپس آتے ہیں تو کیا ریاست اسٹیبلشمنٹ کو یہ قبول ہوگا، وہ ایسا ہونے دیں گے؟ سادہ سوال۔ دیکھیں، یہ جب مشرف کا ہو رہا تھا ٹرائل، میں میاں صاحب کے پاس حاضر ہوا تھا۔ میں مشرف کا قیدی رہا تھا، میرے 1 سال کی بچی اس کی قیدی رہی تھی، میرے بچے اس کے قید میں رہے تھے اور بغیر کسی گناہ کے، میرے اوپر کوئی FIR کوئی الزام بھی نہیں تھا۔ میں نے میاں صاحب کو کہا کہ سر مجھے پتہ چلے کہ آرمی چیف اور DGI آئے تھے وزیر داخلہ کے پاس اور وہ اس ایشو پہ بڑے کنسرنڈ ہیں، تو وہ کہتا تھا کہ میرے ہوتے نواز شریف نہیں آ سکتا، اس کے ہوتے آ کے آپ اس کرسی پر بیٹھ گئے جہاں سے اس نے کڑی میں نکالا تھا، آج جو آپ کا قیدی ہے، ڈیوائن جسٹس ہو گئے، چھوڑیں، لوگوں کے مسائل ہے، یہ اپنا اس کو ڈونیٹ کر دے قوم کو، آپ ماشاءاللہ ڈیلیور کر سکتے ہیں آپ اس پہ۔ تو مجھے میاں صاحب نے کہا کہ کیوں چھوڑیں؟ میں نے کہا سر ہم ہائی مارل گراؤنڈ پہ نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیسے نہیں؟ میں نے کہا آپ پرائم منسٹر تھے، بے نظیر بھٹو انڈر ٹرائل تھی، ECL پی تھی، آپ نے ECL سے ہٹا کر جانی دے، وہ واپس نہیں آئی۔ پچھلے گورنمنٹ میں نے کہا اسی طرح سملر کیس، ہائی ٹریزن کیس میں حسین حقانی انڈر ٹرائل تھا، سپریم کورٹ نے، آپ اس کے خلاف مدعی تھے، سپریم کورٹ نے ECL سے ہٹایا، وہ چلا گیا، واپس نہیں آئے۔ پرویز مشرف کو سپریم کورٹ ECL سے ہٹا رہی ہے، نہ پرائم منسٹر ہٹا رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم ہائی مارل گراؤنڈ پہ ہیں۔ تو مجھے میاں صاحب نے کہا کہ میاں صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ واسکوٹ اور وردی کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے؟ میں نے کہا سر بالکل ہونا چاہیے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ واسکوٹ پہنو وہ چودھری شجاعت برملا کہتا ہے کہ میں 3 نومبر کے دام میں شامل تھا، اس کو نہیں پکڑ رہے، پرویز مشرف کو پکڑے، وردی والے کو۔ یہ باتیں اٹھتی ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم افواج پاکستان کے درمیان بھی بیٹھتے ہیں، ہم بیوروکریٹس کے درمیان بھی بیٹھتے ہیں، ہم شامی صاحب اور آپ جیسے انٹلیکچوئلس کے درمیان بھی بیٹھتے ہیں، ہم یہ باتیں سنتے ہیں۔ بات یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم میاں صاحب کے گورنمنٹ کو بھی ٹرائی کرنے ڈی اسٹیبلائز کیا، کیا اس میں عمران خان شامل نہیں تھا دھرنوں کے ٹائم سے؟ کیا اکیلا جنرل راحیل شریف تھا یا جنرل باجوہ تھے؟ کیا اس میں عدالتیں شامل نہیں تھی؟ جسٹس کوسا نہیں تھا، جسٹس ثاقب نثار، یہ تینوں تھے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ پھر آپ ڈسکریمنیشن کریں کہ بھئی فلاں کا ٹرائل ہوگا اور فلاں کا نہیں ہوگا، اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی، وہ پہلے دن سے ہائی مارل گراؤنڈ لوز کر جائے گا، اس کو سمپتھی نہیں۔ اور دوسرا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لینا چاہیے، آج کل بڑا پاپولر ہے، بس آسان کام ہے، فوج کو گالی دو آپ پاپولر ہو جائیں گے، تو اسٹیبلشمنٹ ریٹائرڈ جرنیلوں کا نام نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سٹنگ ہیرارکی کا نام ہے، جو بیٹھے ہیں۔ بے نظیر نے اسٹیبلشمنٹ کی مزاحمت کی، جنرل ضیاء کی، بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ کی مزاحمت کی، بیگم کلثوم نے اسٹیبلشمنٹ کی مزاحمت کی، پرویز مشرف کی، عمران خان پچھلے سٹنگ آرمی چیف کو للکارتا رہا۔ تو آپ کو یہ پاپولرٹی بھی اس سے نہیں ملے گی کہ آپ کسی ریٹائرڈ جرنیل کو لتاڑے یا اس کو سابقہ نہیں، پھر تو آپ تو کیا آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں یا ملک یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ اسی لیے ہمیں ان چیزوں سے ابھی نکل جانا چاہیے۔ ٹھیک، ہمیں ایک جو میں کہتا ہوں، جیسے آپ کہتے ہیں خواب، ایک اتحاد اور اتفاق کا خواب دکھانا چاہیے، پوری قوم کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ ہمارے پڑوس میں دیکھیں ڈالر 83 روپے پہ ہے، ہم عام سے مجھے تو اس دن بڑی شرم آ رہی تھی جب میں نے اخبار میں پڑھا کہ افغانستان گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ پاکستان کا سفر نہ کرو۔ یہ ہم کہاں تک پہنچ گئے؟ تو ہم یہ عیاشیاں، یہ سیاسی عیاشی افورڈ نہیں کر سکتے۔